انوار کا ہے ذکر، فضیلت کی بات ہے، ٹھنڈک سی چشم و قلب پہ طاری ہے دیکھیے، ٹھنڈک سی چشم و قلب پہ طاری ہے دیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، صدق اللہ العظیم۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن حبیبہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علی حبیبک سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ آنے والے جمعرات کو ازہر ہند جامع نظامیہ میں حضور شیخ الاسلام عارف باللہ حافظ محمد انوار اللہ فاروقی علیہ الرحمۃ والرضوان کا عرس مبارک ہے۔ عصر کے بعد تلاوت قرآن، فاتحہ خوانی، چادر گل کی پیشکشی اور درود و سلام کی محفل ہوتی ہے۔ بعد مغرب کے جلسہ خلعت و دستار بندی کا انعقاد جامع نظامیہ میں عمل میں لایا جاتا ہے۔ اس مناسبت سے ہر سال جو ہے مسجد حاضہ میں حضور شیخ الاسلام کی یاد میں تلاوت قرآن، فاتحہ خوانی کے ساتھ ساتھ حضور والا کا تذکرہ کرنے کی بھی جو ہے نا سعادت حاصل کی جاتی ہے۔ اور میں سب سے پہلے شکر گزار ہوں انتظامی کمیٹی مسجد حاضہ کی کہ جب بھی ان حضرات کے سامنے جلسے کے انعقاد کی بات رکھی گئی تو انہوں نے بخوشی اجازت بھی دی اور حاضر ہو کر ہماری اس محفل کے انعقاد میں ہمارا تعاون بھی فرمایا۔ اللہ رب العزت ان حضرات کو جزائے خیر دے اور شیخ الاسلام کے فیض کو ان پر جاری و ساری فرمائے، بالخصوص اور بالعموم ہم سب پر۔ عزیزان محترم، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہیں کہ جب بھی شیخ الاسلام کا عرس شریف آتا ہے اس وقت ابنائے جامعہ، وابستگان جامعہ، محبان جامعہ مختلف مقامات پر محبوب نگر کے مسجدوں میں جو ہے آپ کا تذکرہ رکھتے ہیں اور آپ کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ احقر کے دل میں بھی یہ خیال پیدا ہوا کہ تذکرہ تو بزرگوں کا ہمارے لیے مشعل راہ ہے، راہ ہدایت ہے، لیکن حضور شیخ الاسلام علیہ الرحمۃ والرضوان کی بارگاہ میں کچھ نذرانہ عقیدت بھی ہو۔ تو یہ خیال ہوا تو میں نے یا انتظامیہ نے یہ سوچا کہ بجائے صرف جلسے کے تلاوت قرآن اور فاتحہ خوانی کی بھی جو ہے نا محفل منعقد کی جائے تاکہ حضور شیخ الاسلام کے تذکرے کے ساتھ ساتھ آپ کی بارگاہ میں جو ہے نا ہدیہ عقیدت اور تلاوت قرآن کا ہدیہ بھی پیش کیا جا سکے۔ اللہ رب العزت ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمارے اعمال میں اخلاص پیدا فرمائے اور حاضرین کے جائز مقاصد کو پورا فرمائے۔ عزیزان محترم، بزرگان دین کا جو تذکرہ ہے وہ ایک خاص اہمیت رکھتا ہے اور وہ ایک خاص مقصد کے لیے ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں گے دنیا میں بہت سی قومیں ہیں، یہودی ہے، عیسائی ہے اور کہیں بہت سی جو ہے نا مختلف قومیں، مختلف مذہب کے ماننے والے ہیں۔
ان مختلف مذاہب کے ماننے والوں میں ایک مسلمان بھی ہیں، لیکن تمام مذاہب کے ماننے والوں میں مسلمانوں کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ ان کا قرآن بھی محفوظ ہے، ان کی حدیث بھی محفوظ ہے، اور ان کی بزرگان دین اور اسلاف کی زندگیاں بھی مستند طور پر محفوظ ہیں، اور اپنے اسلاف کا تذکرہ اور اپنے اسلاف کا ذکر مسلمانوں سے زیادہ دنیا کی کوئی اور قوم نہیں کرتی ہے۔ دنیا کی کوئی اور قوم اپنے اسلاف کا تذکرہ نہیں کرتی، بلکہ اسلام میں جس قدر اسلاف کی اہمیت بتلائی گئی ہے وہ کسی اور مذہب میں جو ہے نا بتلائی نہیں گئی۔ قرآن میں صراط مستقیم، سیدھے راستے پر چلنے کا حکم دیا گیا، اور سیدھا راستہ انبیاء، شہداء اور صالحین یعنی اولیاء اللہ کے راستے کو سیدھا راستہ بتلایا گیا۔ اور پھر جو بندہ ان صالحین کے راستے پر چلتا ہے اس کے لیے خوشخبری دی گئی کہ ان ربی اعلیٰ صراط مستقیم، کہ تم ان بزرگوں کے راستے پر چلو گے تو تمہیں منزل کے طور پر جو بات ملے گی وہ اللہ رب العزت کا قرب ملے گا۔ تو لہذا یہ بزرگوں کا تذکرہ جو ہے یہ اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے نا دنیا و آخرت کی کامیابی کا ان کے راستے پر چل کر ہمیں حاصل ہوتی ہے، خدا کی بارگاہ تک رسائی ہمیں حاصل ہوتی ہے، ایمان اور عمل اور عقیدے کی اصلاح ہوتی ہے، اور زندگی گزارنے کا سلیقہ معلوم ہوتا ہے، اور انہوں نے خدا کے قرب تک، خدا کے قریب تک پہنچنے کا جو راستہ اختیار کیا ہے وہ راستہ ہمیں ملتا ہے جس پر چل کر ہم دنیا و آخرت کی کامیابی ہمارا مقدر بنتی ہے۔ عزیزان محترم، دیکھیے دنیا میں کامیابی کے لیے کوشش کرنے والے دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں کامیابی کے لیے کوشش کرنے والے لوگ دو طرح ہوتے ہیں۔ ایک جماعت تو وہ ہوتی ہے جو اپنے علم، اپنی صلاحیت اور اپنے جو ہے نا اپنے خداداد صلاحیت اور اپنی جو ہے نا جد و جہد کی بنیاد پر کامیابی تک پہنچنے کی کوشش کرتی ہے، اور دوسری قوم، دوسری جماعت جو ہوتی ہے، دوسرے لوگ جو کسی کو نمونہ بناتے ہیں اور اس پر چل پڑتے ہیں اور جو ہے نا منزل مقصود تک پہنچ جاتے ہیں۔ ان دونوں میں فرق کیا ہے؟ ایک تو وہ ہے جس کے سامنے کوئی نمونہ نہیں ہے، کامیابی کی تمنا لیے ہوئے اپنی صلاحیت کو اور اپنی قابلیت کو اور اپنے علم کو سواری بنائے ہوئے کامیابی کی راہ کی طرف جو ہے نا گامزن ہے، لیکن اس کو وہ یہ نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ منزل پر پہنچ کر کامیاب نہ ہو جائے، وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میری کوششیں کامیاب ہیں اور میں کامیاب آدمی ہوں اور میں نے کامیابی حاصل کی۔ جب تک وہ کامیابی اسے نہ ملے اس وقت تک وہ یقینی طور پر نہیں کہہ سکتا کہ میں کامیاب ہوں۔ لیکن جو نمونہ بناتا ہے کامیاب لوگوں کو، کامیاب لوگوں کی زندگی کو نمونہ بنا کر چلتا ہے، وہ پہلے قدم سے ہی چلتے وقت یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کامیاب ہے، کامیابی کے راستے پر ہے۔ یہ دونوں میں فرق یہ ہے، دونوں میں فرق یہ ہے کہ کامیابی جو لوگ کامیاب ہیں، کامیاب لوگوں کے راستہ جو ہوتا ہے وہ کامیابی کا ہی ہوتا ہے، تو وہ آغاز سے ہی وہ جو چلنے والا ہے اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا راستہ کامیابی کا راستہ ہے اور مجھے منزل جو ملے گی وہ یقیناً کامیابی ملے گی، کیونکہ یہ کامیاب لوگوں کا راستہ ہے۔ لیکن صلاحیت اور علم کی بنیاد پر جد و جہد کرنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا ہر قدم پر کہ میں جو ہے نا کامیاب ہوں، میرا راستہ کامیابی کا ہے، جب تک اسے منزل نہ ملے اور کامیابی اس کی جھولی میں نہ آئے۔ تو لہذا اسی وجہ سے جو ہے نا جہاں شریعت مطہرہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو نمونہ بنانے کا حکم دیا گیا، صحابہ اہل بیت کو جو ہے نا ائمہ اکرام کو جو ہے نا اس کی زندگی کو نمونہ بنانے کا حکم دیا گیا، وہیں صالحین کی زندگی کو بھی پیش نظر رکھنے کا، ان کی صحبت اختیار کرنے کا اور ان کی زندگیوں کو جو ہے نا ان کی زندگیوں کو جاننے اور اس پر عمل کرنے کا اور ان کی سیرت پر عمل پیرا ہونے کا حکم دیا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ تذکرے اس لیے کیے جاتے ہیں تاکہ کامیاب لوگوں کا تذکرہ سن کر بآسانی، بغیر کسی ٹینشن کے، بغیر کسی الجھن کے، بغیر کسی تردد اور شک کے کامیابی کے راستے پر کیا ہو جائے، ہم گامزن ہو جائیں اور جو ہے ہم جو ہے نا کامیابی ہمارا مقدر بن جائے، جس میں اول وقت سے لے کر ابتدا سے لے کے انتہا تک کامیابی میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہوتی۔ تو عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے
تو پھر لہذا اسلاف کا تذکرہ ہمیں یہ فائدہ دیتا ہے، عقیدے کی اصلاح، عمل کی اصلاح، کردار کی اصلاح اور ظاہر و باطن کی اصلاح، پھر وہ زندگی میں عمل میں اخلاص کیسے ہونا چاہیے، ان کی زندگیاں کیسی تھی، خدا ترسی ان کے اندر کیسی تھی، خوف خدا کیسا تھا، یہ نمونہ ہمیں جو ہے نا بزرگان دین کی زندگی میں ملتا ہے۔ اور بزرگان دین کا جو کی زندگی ہوتی ہے وہ جو نمونہ ہوتا ہے اس میں مرضی حق کا نمونہ ہوتا ہے، یعنی اللہ کی رضا اس نمونے میں شامل ہوتی ہے، اور جو اس نمونے کو اختیار کرتا ہے وہ خدا اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے، خدا اس سے بھی راضی ہوتا ہے۔ جب اللہ نے کہا کہ ان کا راستہ صراط مستقیم ہے اور اس کی منزل بارگاہ خداوندی ہے، تو پھر اب اس سے زیادہ اور کیا ہو کہ اس راستے پر بلا خوف و خطر، بغیر کسی کھٹکے کے چلنا جو ہے نا، یہ کامیابی کا یقین رکھتے ہوئے چلنا، یہ ہمارے لیے باعث سعادت ہے۔ تو لہذا ان بزرگوں کا تذکرہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ ان کی زندگیاں جب ہمارے سامنے ہوگی تو وہ جو ہے نا ہمارے لیے اس راستے پر چل کر بارگاہ خداوندی تک پہنچنے کا آسان ذریعہ ہمیں نصیب ہو سکے۔ تو عزیزان محترم، بزرگان دین بہت ہوئے ہیں اور بہت مراتب ان کے مختلف ہیں، ان کے علم کے اعتبار سے، مرتبے کے اعتبار سے، تقوی کے اعتبار سے، کارناموں کے اعتبار سے، جد و جہد کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے بزرگان دین جو ہے نا الگ الگ ہوئے ہیں۔ بعض بزرگان دین گوشہ نشینی کی زندگی اختیار کی ہے کہ وہ صرف عبادت ریاضت میں رہے اور اللہ تعالیٰ کی یاد میں رہے اور گوشہ نشینی زندگی گزارے۔ وہ دنیا میں آئے اور اللہ دنیا سے چلے گئے، لیکن اتنی زیادہ شہرت انہیں نصیب نہیں ملی۔ لیکن بعض بزرگان دین نے علم کی تدریس کو اور جو ہے نا علم کو پڑھنے اور پڑھانے کا جو ہے نا ایک راستہ اختیار کیا، اور وہ جو ہے نا اس راستے پر چل پڑے۔ اور بعض بزرگان دین نے طریقت کے راستے کو اختیار کیا، بعض نے شریعت کے راستے کو اختیار کیا، بعض نے اصلاح عوام کے راستے کو اختیار کیا۔ لیکن بہت کم ایسے بزرگان دین آپ کو ملیں گے جنہوں نے شریعت کا راستہ بھی اپنایا، طریقت کا راستہ بھی اپنایا، اصلاح عوام کا راستہ بھی اپنایا، اصلاح سلاطین کا راستہ بھی اپنایا۔ وہ ہے سیدی شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات۔ تو بانی جامعہ نظامی علیہ رحمت و رضوان کی ذات گرامی صرف ایک عالم نہیں، صرف ایک عارف نہیں، صرف ایک مصلح قوم نہیں، ایک صرف جو ہے نا استاد سلاطین آصفیہ نہیں، بلکہ آپ کی ذات ایک انجمن ہے جس سے دنیا کا ہر جو ہے نا طبقے کا آدمی اس سے مستفید اور مستفیض ہو رہا ہے۔ تو عزیزان محترم، بانی جامعہ کی دو خصوصیتیں ہیں بنیادی، وہ تو کئی خصوصیات ہیں، بنیادی طور پر بانی جامعہ کی دو خصوصیت ہے۔ ایک یہ کہ آپ کی ذات انجمن ہے، آپ رہبر شریعت بھی ہیں، پیر طریقت بھی ہیں، مصلح قوم بھی ہیں، استاد سلاطین بھی ہیں، مصلح سلاطین بھی ہیں۔ کئی خوبیوں کے جو ہے نا آپ مالک ہیں۔ آپ جو ہے نا چمن کا ایک گل نہیں بلکہ پورا چمن ہے، جس میں مختلف قسم کے رنگ کے، مختلف قسم کی بو کے اور مختلف قسم کے جو ہے نا لوگ ہوتے ہیں۔ کسی کو کوئی گل بھا گیا، کسی کو کوئی گل بھا گیا، کسی کو کسی گل کی رنگت بھا گئی، کسی کو کسی گل کی خوشبو بھا گئی۔ تو لہذا عزیزان محترم، شیخ الاسلام کی زندگی کا ہر پہلو ایک گلاب، ایک پھول کے مانند ہے جس کی رنگ بھی مختلف ہے اور خوشبو بھی مختلف ہے۔ جنہوں نے جس حیثیت سے وابستگی اختیار کی اس حیثیت سے فیضیاب ہوتے چلے گئے۔ اس در پر آنے کے بعد کوئی بھی محروم نہیں ہوا، کوئی بھی محروم نہیں ہوا۔ ایک خصوصیت بانی جامعہ کی یہ ہے کہ آپ ذات میں تنہا ذات میں انجمن کا جو ہے نا مقام رکھتے ہیں، انجمن کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دوسری خصوصیت شیخ الاسلام کی یہ ہے کہ آپ کی ذات بھی، آپ کی بات بھی، آپ کی تحریر بھی، آپ کے کارنامے بھی سب کے سب بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے، بارگاہ مصطفیٰ میں جو ہے نا مقبول ہے۔ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہے۔ اور اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں بلا تردد اور شک کے یہ کہہ سکتا ہوں، جو بھی بانی جامعہ نظامی رحمت و رضوان کے راستے پر چلے گا، اس راستے کو اختیار کرے گا، بلا شبہ وہ بھی بارگاہ رب العزت میں اور بارگاہ مصطفیٰ میں مقبول ہوگا، کیونکہ محبوب اور مقبول کا راستہ بھی انسان کو محبوب اور مقبول بنا دیتا ہے۔ ایسا دنیا میں آپ نے کہیں بھی نہیں سنا ہوگا کہ محبوب پہ راستے پر چل کر جو ہے نا کوئی آدمی کیا ہو گیا ہو، بھٹک گیا ہو، یا جو ہے نا بھٹک گیا ہو یا مردود بن گیا ہو، ایسا کہیں بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ محبوبوں کے راستے پر چلنے والا محبوب ہی ہوتا ہے، مقبولان بارگاہ کے راستے پر چلنے والا مقبول ہی ہوتا ہے۔ آپ جو ہے نا پیر و مرشد کی مثال لے لیجئے، پیر مرشد نے کہا کہ یہ میرا ہم مشرب ہے، ہم مسلک ہے،
سندن لکھ دیا پیر و مرشد نے. انوار احمدی اٹھا کر دیکھیے بانی جامع کی کتاب. یہ انوار اللہ جو ہے یہ میرا ہم مسلک ہے، ہم مشرب ہے، ہم عقیدہ ہے، ہم جو ہے نا میری فکر رکھنے والا ہے. حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ جو آپ کے پیر و مرشد تھے. پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جو ہے گئے تھے کہ اب زندگی بھر جو ہے نا حج کے لیے گئے، اب زندگی بھر وہیں رہنے کا ارادہ کر لیا، اب دنیا کو خیر آباد کر کے در مصطفیٰ پر رہنے اور وہیں پر جو ہے نا اپنا وہی اس زمین میں جو ہے نا دفن ہونے کے لیے چلے گئے تھے اس خواہش سے. لیکن مصطفیٰ جان رحمت نے کہا نہیں، تمہارا یہاں سے زیادہ بہتر ہے کہ وہاں جانا بہتر ہے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو اپنا مبلغ بنا کر بھیجا دکن کی طرف. پھر آپ نے سرکار کے حکم پر آ کر جو جامعہ قائم فرمایا تو وہ جامعہ کی سندوں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دستخط فرما کر یہ بتلا دیا کہ اے انوار اللہ، صرف تیری ذات اور بات نہیں، تیرا جامعہ اور تیرے کارنامے بھی بس میری بارگاہ میں مقبول ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، میدان بانی جامعہ. تو عزیزان محترم، تو شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ کی دو خصوصیات ہیں. ذات ایک، خصوصیات انجمن کی. پھول ایک جو ہے نا، ذات ایک مگر ایک پھول نہیں، پورا چمن کا درجہ رکھتی ہے. اور دوسرا، ذات بھی مقبول، بات بھی مقبول، تحریر بھی مقبول، پھر کارنامے بھی مقبول ہے. تو ہماری یہ سعادت مندی ہے کہ ہم بانی جامع نظامیہ کے جو ہے نا غلاموں میں ہمارا شمار ہے، ان سے وابستگی سے ہمارا جو ہے نا یہ ہے، ان سے ہماری وابستگی ہے. یہ ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے، ہمارے لیے سعادت مندی کی بات ہے. تو الغرض عزیزان محترم، یہ بانی جامعہ کی دو خصوصیات ہیں. آئیے ایک دو تین باتیں بانی جامع نظامیہ کی جو ہے نا طبیعت کے حوالے سے میں بیان کرتا چلوں. عزیزان محترم، اللہ کا ولی چوبھی ایسے ہی نہیں بنتا. اللہ کا ولی کوئی بھی ایسے ہی نہیں بنتا، بلکہ اس کے لیے اس کی ذات، اس کا دل، اس کا ظاہر اور باطن اس قابل ہونا بھی ضروری ہے. آپ دیکھیں گے، معمولی مثال میں آپ کے سامنے دیتا چلو، اگر آپ زعفران کی کھیتی یہاں کرنے جائیں گے تو نہیں ہوگی، بلکہ آپ زعفران کی کھیتی کشمیر میں ہی ہوگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہاں کا اس کے لیے زمین بھی سازگار ہونے کی ضرورت ہے، موسم بھی سازگار ہونے کی ضرورت ہے، تبھی اس کا بیج پنپے گا، اس کا بیج پھلے گا، پھولے گا. میں ایک مثال کے طور پر آپ کو بتا رہا ہوں. تو لہذا ولایت کا جو بیج ہے وہ ہر جگہ پھلتا اور پھولتا نہیں، بلکہ اس کے لیے ظاہر بھی اس انداز کا ہونا چاہیے، باطن بھی اس انداز کا ہونا چاہیے. تو جس طرح صحابہ اللہ کے منتخب بندے تھے، اولیاء بھی اللہ کے منتخب بندے ہوتے ہیں. ہر کس و ناقص کو ولایت نصیب نہیں ہوتی، ہر کس و ناقص خدا کا قرب حاصل نہیں کر سکتا، بلکہ اس کے لیے اس قابل، اس درجے کا ہونا ضروری ہے. تو لہذا بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات میں بھی من جملہ جو اولیاء کی خصوصیات تھی وہ خصوصیات بدرجہ اتم پائی جاتی تھی. لیکن عزیزان محترم، اس میں جو ہے نا جیسا کہ ہر انسان کی جہاں عام خصوصیات ہوتی ہیں وہی ایک کوئی خصوصیات امتیازی ہوتی ہے. یعنی ایک آدمی میں عام طور پر اچھائیاں اور بھلائیاں ہوتی ہے، لیکن کوئی بھلائی، کوئی بہتر بات اس کے اندر نمایاں ہوتی ہے، ممتاز ہوتی ہے. تو بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان میں بھی جو ہے نا ممتاز شان کے مالک تھے. سب سے پہلا تو آپ کا امتیاز یہ تھا، سب سے پہلا آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں. اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے یہ خوشخبری سنائی تھی کہ ان اللہ جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، کہ اللہ نے عمر کے دل اور زبان پر حق کو جاری فرما دیا ہے. وہ جو کہتے ہیں وہ بھی حق ہے، ان کے دل میں جو آتا ہے وہ بھی حق ہے. وہ فاروقی فیضان بانی جامع نظامیہ کی تحریر میں نظر آئے گا. حق کہنا، حق کو ثابت کرنا اور آخری درجے تک باطل کا اس انداز میں رد کرنا کہ باطل کو پھر اٹھنے کا موقع نہ ملے، یہ بانی جامعہ کی تحریر پڑھنے والے سمجھ سکتے ہیں. تو یہ فاروقی فیضان کا نتیجہ ہے. یہ مناسبت فاروق اعظم جو ہے نا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. دوسرا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک امتیاز تھا محبت رسول، عشق رسول. اگر آپ بانی جامعہ کی زندگی کو دیکھیں گے
بانی جامع نظامیہ کی جو ہے نا زندگی کو دیکھیں گے تو آپ کو صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں تھی، بلکہ سرکار کے مقام پر رہنے والوں سے بھی آپ کو حد درجے بے انتہا محبت تھی۔ آپ مدینے کے قیام کے دوران مدینہ منورہ کو گئے تھے، مدینے کے قیام کے دوران وہاں غریب لوگوں کو حالات کو آج سے پہلے اب یہ پیٹرول بعد میں نکل گیا، اب اتنی دولت وغیرہ نہیں تھی، تو مدینے میں غریب لوگوں کو آپ نے دیکھا تو دل تڑپ اٹھا اور آپ نے سوچا کہ ان غریبوں کے لیے کوئی جو ہے نا کوشش کی جانی چاہیے۔ تو آپ مدینہ منورہ کے قیام کے دوران جو ہے نا آپ نے ایک انجمن بنائی جو مدینہ منورہ کے فقراء اور غرباء کی امداد کے لیے بنائی، اس میں خود بھی تعاون کرتے تھے اور اہل ثروت دولت مند لوگوں سے جو ہے نا عطیات لے کر بھی اس میں شامل کرتے تھے تاکہ غرباء مدینہ کی فقراء مدینہ کی مدد ہو سکے۔ تو سرکار سے وابستگی کا عالم یہ تھا کہ سرکار کے در کے فقراء کی تکلیف کو بھی آپ نے برداشت نہیں فرمایا۔ تو عزیزان محترم، تو جس طرح فاروق اعظم میں جو ہے نا محبت رسول کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی، وہ فیض بانی جامع میں بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ جو ہے نا بانی جامع نظامیہ کی کتابیں اگر آپ پڑھیں گے تو بانی جامع نظامیہ کی کتابیں عشق رسول کی بولتی ہوئی تصویر نظر آئے گی۔ اس کی مثالیں اب میں یہاں پیش نہیں کر سکتا کیونکہ مختصر وقت میں مجھے بات رکھنا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ بانی جامع فاروق اعظم کا دوسرا فیضان ہے۔ تیسرا جو ہے نا یہ ہے کہ فاروق اعظم جو ہے جب مسلمان ہوئے تو وہ 40ویں مسلمان تھے۔ فاروق اعظم 40ویں مسلمان تھے، جب تک آپ مسلمان ہوئے 39 لوگ مسلمان ہو چکے تھے، 40ویں مسلمان فاروق اعظم تھے۔ 40ویں مسلمان فاروق اعظم تھے اور جو ہے نا 40ویں پشت میں بانی جامع نظامیہ پیدا ہوئے آپ کی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اور یاد رکھیے اسلام میں 40 کے عدد کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہے۔ سرکار کو جو نبوت اعلان نبوت سے سرفراز کیا گیا وہ بھی 40 سال کی عمر تھی، اور ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے بتایا گیا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ کہ ہم نے ان کو ابراہیم علیہ السلام کو جو نبوت عطا کی وہ بھی 40 سال کی عمر تھی۔ اور انسان کی پیدائش کے جو مراحل ہیں وہ بھی ہر 40 دن میں الگ الگ بدلتے رہتے ہیں۔ انسان نطفے کی شکل میں 40 دن رہتا ہے، خون کے ڈلے کی شکل میں 40 دن رہتا ہے، پھر گوشت کے ٹکڑے کی شکل میں ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتا ہے، پھر 40 دن کے بعد اس کی تقدیر لکھی جاتی ہے، وہ جو ہے نا اچھا ہے برا ہے، اس کی موت رزق اس کا نیک بخت ہے بدبخت ہے سب لکھا جاتا ہے۔ اور بزرگان دین کے چلے بھی جو ہوتے ہیں وہ 40 دن ہوتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ تکبیر تحریمہ کے ساتھ 40 دن نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے سینے سے علم و حکمت کے چشمے پھوٹ جو ہے نا جاری فرما دیتا ہے۔ تو لہذا یہ 40 کے عدد کی مناسبت تو تھی ہی تھی، لیکن فاروق اعظم کے ایمان سے بھی مناسبت تھی کہ 40 میں جو مسلمان تھے وہ فاروق اعظم تھے، اور 40ویں پشت میں حضرت شیخ الاسلام بانی جامع نظامیہ علیہ رحمۃ اللہ پیدا ہوئے۔ تو لہذا علمی اعتبار سے بھی، محبت رسول کے اعتبار سے بھی، عدد کے اعتبار سے بھی سیدی شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کو فاروق اعظم علیہ رحمت و رضوان کی مناسبت معلوم ہوتی ہے۔ اور فاروق اعظم جو ہے نا حق کے معاملے میں حق کے خلاف اگر معمولی بھی بات ہوتی تو برداشت نہیں کرتے تھے، لیکن اگر اصلاح کی بات آتی، کوئی آپ کی جو ہے نا نعوذ باللہ کسی چیز کی طرف، کسی کمی کی طرف اگر کوئی آپ کی اشارہ کر دیتا تو بچے کی طرح اس کو تسلیم کر لیتے تھے۔ یہ فاروق اعظم کی خصوصیت تھی۔ اگر کوئی غلط کام کرتا، خلاف شریعت کام کرتا اور جو ہے نا سرکار کی گستاخی کرتا تو آپ جلال میں آ جاتے، لیکن کوئی آپ کی کمی کی نشاندہی کرتا تو اسی قدر ایک بچے کی طرح آپ کیا کر لیتے، اپنی اصلاح کر لیتے۔ یہ مزاج بانی جامع میں بھی آپ کو نظر آئے گا۔ آپ پوری تحریریں جب آپ پڑھیں گے بانی جامع نظامیہ کی تو آپ کو ملے گا کہ ساری کتابیں، ساری تحریریں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع اور ڈیفنس میں جو ہے نا تلوار فاروقی کا درجہ آپ کا قلم رکھتا تھا۔ دوسرا تواضع، عاجزی و انکساری کا عالم یہ تھا کہ طلباء سے کہتے تھے کہ اگر میرے اندر کوئی خامی ہے تو بتلاؤ۔ استاد طالب علم سے کہہ رہا ہے، استاد طالب علم سے کہہ رہا ہے کہ اگر میرے اندر کوئی خامی ہے تو بتلاؤ۔ اگر کوئی بات بتلا دی جاتی تو پھر آپ اس کی اصلاح فرما لیتے تھے۔ پہلے تو میرے جیسا اگر کوئی استاد رہا
طالب علم کو بولتا نہیں میری اصلاح کرو بولے, کوئی غلطی رہے تو بولے بول کے, پھر کہاں بولتا کہ میری عزت چلے جائے گی بول کے. اگر طالب علم بول بھی دے 4 لوگوں میں ہے تو ٹھیک ہے, خاموش بیٹھ جاتے اور دیکھ لے تو بیٹا تیرا بعد میں بولے سے. یہ نفسانیت ہے, وہ بے نفسی ہے. جب تک نفس نہیں مارو گے, نفسانیت کو ختم نہیں کرو گے, خدا کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے وہ قابل وہ دل نہیں رہتا. اسی وجہ سے بزرگان دین نے کہا ہے خدا کی بارگاہ میں جانے کا ایک ہی رکاوٹ ہے, ایک ہی دیوار ہے, اگر اس کو گرا دو خدا کی بارگاہ میں, ایک قدم جو ہے نا اس پر رکھ دو تو دوسرا قدم تمہارا خدا کی بارگاہ میں ہوگا. وہ قدم جو پہلا قدم جو تمہیں رکھنا ہے بارگاہ خداوندی میں پہنچنے کے لیے, وہ سب سے پہلے اپنی انانیت اور نفس کو ختم کر دو, کیونکہ نفس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے. نفس تبدیلی کو جلدی قبول نہیں کرتا. جب تک جو ہے انا میں پن خود پسندی انسان کے اندر ہے, وہ خدا کی بارگاہ تک نہیں پہنچ سکتا, کیونکہ وہ چیز اس کے لیے آڑ بن جاتی ہے, دیوار بن جاتی ہے, پردہ بن جاتی ہے. تو بے نفسی انسان کے اندر ہونا ضروری ہے. بے نفسی کی علامت کیا ہے کہ کوئی آدمی بے نفس ہے, اگر آپ اس کو پہچاننا ہے تو اس کے اندر تواضع کو دیکھو. جو آدمی متواضع ہوتا ہے, تواضع جس کے اندر ہوتی ہے, وہ آدمی کی پہچان بے نفس ہونے کی آدمی کی پہچان ہے. کیونکہ نفس کیا کرتا ہے, نفس اور تواضع دو ایک دوسرے کی ضد ہیں, آگ اور پانی کی طرح. تواضع میں جھکنا ہوتا ہے, نفس میں اٹھنا ہوتا ہے. تواضع میں جھکنا ہوتا ہے اور نفس میں اٹھنا ہوتا ہے, اور نفس کا انجام زوال ہے, تواضع کا انجام بلندی ہے. کیونکہ جو چیز پست ہوتی ہے اس کے بعد بلندی کی گنجائش ہوتی ہے, لیکن جو بلندی پر ہوتا ہے اس کے لیے بلندی کی گنجائش نہیں, پستی کی گنجائش ہوتی ہے. انانیت اور تکبر اور نفسانیت کا انجام زوال ہے, کیونکہ بلندی سے آدمی نیچے گر سکتا ہے. تواضع کا انجام جو ہے نا بلندی ہے, کیونکہ جو ہے نا تواضع کہتے ہیں جھکنے والے کو, اور جو جھکا ہوتا ہے وہ اٹھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے, اٹھنے کی گنجائش بھی اس کے اندر ہوتی ہے. اسی وجہ سے حدیث شریف میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تواضع للہ رفعہ اللہ, جو اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے اللہ اس کے درجات کو بلند فرماتا ہے. دوسری حدیث میں یہ بتلایا گیا تکبر اور تواضع کی, متکبر جو تکبر کرنے والا ہے اس کی اور تواضع اختیار کرنے, عاجزی انکساری اختیار کرنے والے آدمی کی مثال یوں بتلائی گئی کہ دیکھو عاجزی کرنے والا, جو عاجزی کرنے والا ہوتا ہے وہ اپنی نظر میں چھوٹا ہوتا ہے لیکن دوسروں کی نظر میں بڑا ہوتا ہے. اپنی نظر میں وہ چھوٹا ہوتا ہے, اپنے آپ کو معمولی سمجھتا ہے, لیکن دنیا اس کو ایک عظیم نگاہ سے دیکھتی ہے, عظیم شخصیت کے حوالے سے دیکھتی ہے. اور تکبر کرنے والا اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لیکن دنیا اس کو ایک ذلیل ترین نگاہ سے دیکھتی ہے. بلکہ حدیث میں یہاں تک آتا ہے لَهُوَ أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الْخِنزِيرِ, کہ اللہ کی نظر میں وہ خنزیر سے بدتر ہے, تکبر کرنے والا. کسی کیا ہی بہترین جو ہے نا شعر مجھے یاد آ رہا ہے, تواضع کا طریقہ سراہی سے سیکھو, تواضع کا طریقہ سراہی سے سیکھو, کہ جاری فیض بھی ہے جھکی جاتی ہے گردن, کہ جاری فیض بھی ہے جھکی جاتی ہے گردن. تواضع جو ہے نا سراہی ہے, سراہی دیکھے ہوں گے آپ لوگ, سراہی جھکتی ہے تو پانی سے فیض بھی پہنچاتی ہے, پھر جھکی ہوئی بھی ہوتی ہے. تو تواضع کا طریقہ سراہی سے سیکھو کہ جاری فیض بھی ہے جھکی جاتی ہے گردن. تو بانی جامع نظامیہ کی بنیادی خصوصیت تواضع تھی, تواضع تھی اور متواضعانہ انداز تھا. سادگی اتنی تھی کہ علم کا سمندر تھا لیکن دیکھنے والا پہچان نہیں سکتا تھا, بس جو جوہر شناس ہیں وہی پہچان سکتے تھے. لباس معمولی, طرز زندگی معمولی. جو نا آصف جاہ سادس, چھٹے آصف جاہ اور ساتویں آصف جاہ, یہ لوگوں کے استاذ بھی تھے, ان کے بچوں کے استاذ بھی تھے, ایک پیڑھی دو پیڑھی کے استاذ تھے. لیکن کبھی بھی بادشاہوں کے جو ہے نا تعلق سے اپنے آپ کو, بادشاہوں کے تعلق سے جو ہے نا اپنا فائدہ کبھی بھی آپ نے نہیں سوچا. استاذ کا درجہ رکھتے تھے اور وہ شاگرد بھی بڑے نیک بخت شاگرد تھے, استاذ کا احترام کرتے تھے, استاذ کے ایک حکم پر ہر چیز پوری ہو سکتی تھی. لیکن اس تعلق کو اور اس جو ہے نا نسبت کو اور اس جو ہے نا رشتے کو بانی جامعہ نے کبھی اپنی ذات کے لیے استعمال نہیں فرمایا.
بلکہ انتہا تو یہ ہے کہ شاہی دسترخوان سے جو ہے میوے آتے تھے، مٹھائیاں آتی تھی، تو آپ اس کو جو ہے نا نہیں یہ کرتے تھے، ایک آدھ لے لیے باقی تقسیم کر دیا کرتے تھے۔ تو لہٰذا عزیزان محترم، تواضع، عاجزی و انکساری یہ آپ کا انفرادی ایک بنیادی ایک خصوصیت تھی۔ پھر دوسری خصوصیت دنیا سے بے رغبتی۔ شاہان وقت کے استاد ہونے کے باوجود بھی آپ بالکل سادہ سیدھا زندگی گزارتے تھے، آپ کی زندگی میں کوئی شاہی تعلق کا اثر نظر نہیں آتا تھا۔ آج ہمارے کو کوئی لیڈر سے اگر خالی نسبت تعلق تو دور کی بات ہے، کبھی لیڈر سر پہ ہاتھ رکھ دیا، کھاندے پہ ہاتھ رکھ دیا تو اب ہم کیا سمجھتے ہیں، میں چیف منسٹر ہوں، میں MLA ہوں، میں فلاں ہوں۔ اب جو ہے نا ہمارا وہ اکڑ الگ رہتی، ہمارا زور الگ رہتا، ہماری دادا گیری سے الگ رہتی۔ ایک لیڈر کے ساتھ ہماری سیلفی کھینچ لی ہے، وہ خالی ایسا کھاندے پہ ہاتھ رکھ دیا، اب ہماری معراج ہو جاتی۔ یہاں لیڈر کا ہاتھ بانی جامعہ پہ نہیں تھا، بادشاہ کا ہاتھ، آپ کا ہاتھ بادشاہوں کے سر پر تھا۔ یہاں ہم لیڈر کے ہاتھ رکھنے کی وجہ سے اعزاز محسوس کرتے ہیں، وہاں سلاطین آصفیہ آپ کے ہاتھ رکھنے سے اعزاز محسوس کرتے ہیں۔ آج ہم لیڈروں کی نسبت پر فخر کرتے ہیں، وہاں بادشاہان وقت آپ کی نسبت پر فخر کیا کرتے تھے۔ یہ تھی بانی جامعہ کی دنیا سے بے رغبتی، دنیا سے تعلق، دنیا سے عدم تعلق، یہ آپ کی جو ہے نا ایک بنیادی دوسری خصوصیت تھی۔ اور تیسری خصوصیت یہ تھی کہ جو ہے آپ حقوق کا معاملہ، کسی چیز کا معاملہ آتا تو اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے۔ کوئی چیز حاصل کرنے کی بات آتی تو آپ جو ہے نا دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، کوئی وظیفے کی، کوئی نوکری کی بات آتی تو آپ جو ہے نا خود نہیں کرتے، اپنے بھائی کو دے دیتے۔ تو حقوق کے معاملے میں اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے تھے، اور یہ انصار مدینہ اور اہل بیت کی خصوصیت ہے۔ تھے فاروقی، لیکن شان انصار مدینہ کی بھی تھی اور اہل بیت کی بھی تھی۔ آپ نے وہ واقعہ پڑھا ہوگا کہ سیدنا علی مرتضیٰ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روزہ تھے، ایک مرتبہ جو ہے نا ایک قرض لے کر کچھ جو لائی تھی، جو لا کے آٹا پیس کے 3 دن روزہ رکھنے کی منت مانی تھی، تو جو ہے نا 3 دن روزہ رکھنے کے لیے جو لائے، اس کے بعد روزہ رکھا، افطار کے موقع پر روٹی پکائی تو ایک دن فقیر آیا اس کو دے دیے، ایک دن مسکین آیا تو اس کو دے دیے، ایک دن قیدی آیا تو اس کو دے دیے۔ تو اہل بیت کی شان یہ تھی کہ وہ اپنے آپ پر جو ہے نا اپنے سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے تھے۔ قرآن کہتا ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ اہل بیت کی شان یہ ہے، کھانے کی ضرورت خود ان کو بھی ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے آپ پر یتیموں اور مسکینوں اور غریبوں کو جو ہے ترجیح دیا کرتے تھے۔ تو یہ بانی جامعہ کی خصوصیت تھی کہ حقوق کا جب معاملہ آتا، کوئی چیز کے لینے کا معاملہ آتا تو آپ اپنے سے پہلے دوسروں کی جو ہے نا یہ کرتے تھے۔ اور انصار کے تعلق سے قرآن میں آتا ہے، مدینے کے انصاری صحابہ کے تعلق سے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے انصار مدینہ کی جو ہے نا دوسروں پر ترجیح دینے، اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینے کی ایک مثال بیان فرمائی ہے علامہ امام نصفی رحمۃ اللہ تعالی نے تفسیر نصفی میں۔ ایک مرتبہ ایک انصاری صحابی کے جو ہے نا کو کوئی سرا ہوتا ہے بکری کا سرا، وہ سرا تحفے میں دیا، کسی نے سرا بکری کا تحفے میں دیا، تو وہ انصاری نے کیا کر دیا، اپنے اور ایک پڑوسی کو دے دیا، انہوں نے اور ایک پڑوسی کو دیا، انہوں نے اور ایک پڑوسی کو دیا، اس طرح 10 لوگوں پر گھومتے ہوئے پھر وہی انصاری کے پاس وہ سرا آیا۔ تو یہ بانی جامع نظامیہ کا دوسری، ایک تو تواضع، دوسرا اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دینا، یہ خصوصیت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بارگاہ خداوندی میں رہنے کے لیے گئے تھے، سرکار کے حکم پر اپنی خواہش کو قربان کر کے ہمارے پاس تشریف لائے، اور آج تشریف لا کر جو ہے نا جامعہ قائم فرمایا، جس سے ہزاروں لاکھوں فرزندان توحید نے جو ہے نا قرآن کی تکمیل کی سعادت حاصل کی، علوم فرقان کی تکمیل کی سعادت حاصل کی، اور وہ فرانس، امریکہ اور جرمنی اور جو ہے نا ہندوستان سے باہر کئی ممالک پر یہاں کے طلبہ جا کر وہاں کی خدمات حاصل کر رہے ہیں، اور عرب کے لوگ جامعہ کو آ کر نسبت جامعہ سے حاصل کرنے کے لیے یہاں سے سرد لے جا رہے ہیں۔ تو عزیزان محترم،
کہ آپ کی ولادت سے پہلے ایک بزرگ نے جو ہے نا بشارت دی تھی کہ حافظ قرآن ہوگا، محافظ علوم فرقان ہوگا. یعنی بچہ جو بانی جامعہ جو پیدا ہوں گے قرآن کے حافظ بھی ہوں گے اور قرآن کے جو علوم ہیں ان کی حفاظت کرنے والے بھی ہوں گے. بانی جامعہ نظامیہ کی زندگی کو اگر آپ دیکھیں تو یہ امتیاز، حافظ قرآن تو تھے ہی تھے، لیکن علوم قرآن کی حفاظت آپ نے اس طرح کی جب تک زندہ رہے خود بھی کرتے رہے، پھر جامعہ قائم کر کے چلے گئے تاکہ تا قیامت علوم قرآن کی حفاظت کا کام انجام پاتا رہے. پھر جو ہے نا آصفیہ لائبریری کو قائم فرمایا اور جامعہ نظامیہ میں اشاعت العلوم کو جو ہے نا پریس کو قائم فرمایا جہاں سے کتابیں چھپ کر نکلتی ہیں. دائرۃ المعارف اور عثمانیہ کو قائم فرمایا جہاں سے کتابیں تصحیح کے بعد کریکشن کے بعد چھپ کر نکلتی ہیں. تو محافظ علوم قرآن خود بھی تھے اور ایسا انتظام فرما کر چلے گئے کہ رہتی دنیا تک علوم قرآن کی حفاظت ہوتی رہے گی دکن کی اس سرزمین سے. تو عزیزان محترم، یہ تھی بانی جامع نظام، تواضع، زہد، دنیا سے بے رغبتی، اور پھر جو ہے نا اپنے آپ پر دوسروں کو جو ہے نا ترجیح دینا. اور ایسی بہت سی جو ہے نا خصوصیات سیدی شیخ الاسلام بانی جامعہ علیہ رحمت و رضوان کی بتائی جو ہے نا جاتی ہے، جن کا تذکرہ اب جو ہے نا وقت میں گنجائش نہیں کہ وہ پورا کیا جا سکے. بس جو ہے نا سعادت مندی کے لیے کچھ الفاظ جو ہے نا ذکر کیے ہیں. یہ ہماری خوش فہمی بولیے، سعادت مندی بولیے، یہ بانی جامع نظامیہ علیہ رحمت و رضوان سے ہماری نسبت ہے. ہمیں اس پر فخر بھی ہے اور امید بھی ہے کہ حشر میں یہ نسبت ہمیں کام آئے گی. اللہ رب العزت حضرت کے علوم و فیوض سے ہم کو بہرور فرمائے، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جام کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی، معیت اور رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب. جامعہ پہ رحمت باری ہے دیکھیے، اس جامعہ پہ رحمت باری ہے دیکھیے، فیضان علم آج بھی جاری ہے دیکھیے، فیضان علم آج بھی جاری ہے دیکھیے، نور نبی کے فیض سے پر نور ہے فضا، نور نبی کے فیض سے پر نور ہے فضا، ایک نور ذرے ذرے پہ طاری ہے دیکھیے، ایک نور ذرے ذرے پہ طاری ہے دیکھیے، انوار کا ہے ذکر فضیلت کی بات ہے، انوار کا ہے ذکر فضیلت کی بات ہے، ٹھنڈک سی چشم و قلب پہ طاری ہے دیکھیے، ٹھنڈک سی چشم و قلب پہ طاری ہے دیکھیے. شعر توجہ فرمائیں. حکم نبی سے شہر مدینہ کو چھوڑ کر، حکم نبی سے شہر مدینہ کو چھوڑ کر، قسمت دکن کی آ کے سنواری ہے دیکھیے، قسمت دکن کی آ کے سنواری ہے دیکھیے،
تھی آرزو مدینے میں رہنے کی عمر بھر، تھی آرزو مدینے میں رہنے کی عمر بھر، وہ بھی نبی کے حکم پہ واری ہے دیکھیے، وہ بھی نبی کے حکم پہ واری ہے دیکھیے، جو فیض علم ساتھ مدینے سے لائے تھے، جو فیض علم ساتھ مدینے سے لائے تھے، وہ فیض آج، وہ فیض علم آج بھی جاری ہے دیکھیے، وہ فیض علم آج بھی جاری ہے دیکھیے، اور وابستہ جامعہ سے رہے تھے وہ عمر بھر، وابستہ جامعہ سے رہے تھے وہ عمر بھر، وابستگی وہ آج بھی جاری ہے دیکھیے، وابستگی وہ آج بھی جاری ہے دیکھیے، چشم کرم حضور کی اس جامعہ پہ ہے، چشم کرم حضور کی اس جامعہ پہ ہے، اس دور پرفتن میں وہ جاری ہے دیکھیے، اس دور پرفتن میں وہ جاری ہے دیکھیے، رؤیا میں شاہدی نے فرمائی دستخط، رؤیا میں شاہدی نے فرمائی دستخط، مقبولیت سند کی ہماری ہے دیکھیے، مقبولیت سند کی ہماری ہے دیکھیے، اور انوار احمدی میں انوار احمدی میں ہے نور نبی کی بات، انوار احمدی میں ہے نور نبی کی بات، کتنوں کی اس نے فکر سدھاری ہے دیکھیے، کتنوں کی اس نے فکر سدھاری ہے دیکھیے، عشق نبی سے ان کو عجب ارتباط تھا، عشق نبی سے ان کو عجب ارتباط تھا، یہ روشنی اسی کی تو ساری ہے دیکھیے، یہ روشنی اسی کی تو ساری ہے دیکھیے، مختار سماعت فرمائیں، مرقد بھی ان کے مرکز انوار ہے فہیم، مرقد بھی ان کی مرکز انوار ہے فہیم، جس پر نزول رحمت
باری ہے دیکھیے جس پر نزول رحمتیں، باری ہے دیکھیے اس جامعہ پہ رحمتیں، باری ہے دیکھیے